إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات میں سے سب سے بڑا انعام اور احسان دین اسلام کی نعمت کا ملنا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے جس قدر بھی احسانات ہیں، وہ نعمتیں اور احسانات سب کے سب اس نعمت کے تابع ہیں۔ دین اسلام، عقیدہ توحید، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس دین اسلام والی نعمت نہیں، عقیدہ کی نعمت کسی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کے اعتبار سے جتنا بھی اچھا ہو، لوگوں کے کام بھی آتا ہے، رفائی کام بھی بڑے کرتا ہے، اخلاق بھی اس کا بڑا شاندار ہے، رویہ بڑا اس کا اچھا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس عقیدہ توحید کی نعمت نہیں، دین اسلام کی نعمت نہیں ہے، تو اس کی یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت میں رائیگاں چلی جائیں گی۔ دنیا میں اسے کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ،
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان لوگوں نے دنیا میں جو اچھے کام کیے ہوں گے ہم ان کے تمام کاموں کو غبار بنا کر ہوا میں بکھیر دیں گے، وہاں پر ان کے اچھے کاموں کی کوئی قیمت انہیں نہیں ملے گی، اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ احکم الحاکمین ان کو کوئی صلہ عطا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی جنت بڑی پیاری بنائی ہے۔ جبریل کو بھیجا بنانے کے بعد، کہا دیکھ کے آؤ، کہ اللہ اتنی پیاری ہے، ممکن نہیں کہ کوئی تیرا بندہ اس نعمت کے بارے میں، اس جنت کے بارے میں سنے اور اس میں جانے سے رہ جائے، اتنی پیاری جنت بنائی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ایسی بنائی ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس جیسی نعمت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، خیال بھی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور جو جنت خوبصورت کر کے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں جانے کے بعد وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے، جنتیوں اور جہنمیوں کو مخاطب کر کے اس کا تعارف کروائیں گے۔ جنتیوں دیکھو یہ کیا ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ جی اللہ یہ وہی موت ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو آئی ہے۔ جہنمیوں تم بھی دیکھو، پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ جی اللہ یہ وہی موت ہے جو ہر بندے کو آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس موت کے متعلق حکم دیں گے کہ اب اس موت کو بھی موت سے دوچار کر دو، موت کو ذبح کر دو، اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ جنتیوں لکم الخلود، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور جہنمیوں لکم الخلود، تم نے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وہ جنت ہمیشگی والی جنت ہے جہاں سے داخلے کے بعد کسی کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن اس جنت کا انحصار بھی کس بات پر ہے؟ اس کے ملنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کسی نہ کسی درجے کا مسلمان ہو، چلو اعلیٰ درجے کا نہیں، کم از کم جو ایمان کا، اسلام کا درجہ ہے، جو اسلام کا تقاضا ہے، کم از کم مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم مسلمان کے لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنے موقع ایسے آئیں گے کہ مجرم لوگ، کافر لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی کسی درجے کے مسلمان ہوتے۔ آج کسی کو پہلے پہل جنت مل رہی ہے، کسی کو بغیر حساب کے جنت مل رہی ہے، کوئی تھوڑی بہت ڈانٹ کھا کر جنت میں جا رہا ہے، کوئی اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کے جنت میں جا رہا ہے۔ کاش وہ بھی کسی درجے کے مسلمان ہوتے، کسی ادنا درجے کے مسلمان ہوتے۔ ایک ادنا درجے کے مسلمان کو بھی جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں لے جا رہا ہے، جس کے اندر اسلام کا ایک ادنا سا بھی اسلام جس بندے کے اندر موجود ہے، آخر کار اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ تو اس موقع پر مختلف مواقعوں کے اوپر کافر اور مجرم اللہ کے باغی اس بات کی تمنا کریں گے کاش وہ بھی کسی درجے کے مسلمان ہوتے، تو آج مسلمانوں کو جنت مل رہی ہے، ہمیں بھی جنت مل جاتی، ہم بھی اس جہنم سے نکال لیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا نکلا کہ کم از کم جنت میں داخلے کے لیے کیا چاہیے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، عقیدہ توحید کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔
اس کے بغیر جنت ہمیش کی والی اور وہ نعمتوں والی جنت نہیں ملنی۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے، کہیں گے تم باغ و بہار میں ہو، کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی دیا ہے، کھانے کی چیزیں دی ہیں، ان میں سے کچھ ہماری طرف بھی کوئی بھیج دو، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتیں، جنت کا پانی اور جنت کی کھانے کی نعمتیں، اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں۔ کافروں کو ان میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ دین اسلام اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے علاقے میں پیدا کیا، عقیدہ توحید کی جس کو سمجھ مل گئی، یہ بنیاد ہے۔ باقی سارے کے سارے معاملات اس کے بعد کے، اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی اللہ کے احسانات ہیں، وہ سب کے سب اس نعمت اور اس احسان کے تابع ہیں۔ یہ بنیادی اللہ کا احسان ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے ہم پر کیا ہے، اور یہ کسی معاوضے کے بغیر کر دیا۔ قربان جائیں، اللہ کا احسان ہے نا، بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ وقت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے باپ کو عقیدہ توحید کی، اسلام کی نعمت سے محروم کر دیا۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ وقت کا نبی ہے، نوح پیغمبر ہے، بیٹا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کا کتنا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کسی کمال کے بغیر ہمیں یہ نعمت عطا کر دی، اسلام کی نعمت دے دی، عقیدے کی نعمت دے دی۔ ہمارے ہاں نعمت، احسان، فضل اس بات کو شمار کیا جاتا ہے جس کے پاس دنیاوی لحاظ کے ساتھ اس کا معاملہ بہتر ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، دنیاوی معیار اس کا اچھا ہے، وہ کہتا ہے، سینہ پھیلا کر چوڑا کر کے کہتا ہے اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا فضل ہے، جی میرے پاس یہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، بڑی کوٹھی بناتا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ عقیدہ چاہے اس کا بھلے خراب ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، سود کھاتا ہو، حرام کھاتا ہو، اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکری اچھی ہے، دنیاوی سٹیٹس اچھا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، اس کو اللہ کا فضل شمار کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو بیچارہ اچھے کام کرنے والا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار جو نعمت اور احسان اللہ نے میرے اوپر کیا ہے یہ اس بندے پر نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں، کوئی انعام نہیں ہے۔ ہاں یہ چیزیں اگر اللہ رب العزت کی اطاعت میں استعمال ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا احسان بن جاتی ہیں، لیکن وہ اس احسان کے تابع ہیں، اسلام والے احسان کے تابع ہوئی نا۔ اصل احسان، اصل انعام، اصل اللہ کا فضل دین اسلام کی نعمت کا ہونا، عقیدے کی نعمت کا ہونا ہے۔ پھر خالی ہم مسلمان نہیں، مسلمان پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھے۔ اللہ کا احسان دیکھیں، جو بھی پہلی امتیں تھیں، پہلی قومیں تھیں، اپنے اپنے نبی پر ایمان لانے والی تھیں، آسمانی کتابوں کو ماننے والی تھیں، سب کی سب اپنے اپنے زمانے میں مسلمان تھیں، سب کے سب مسلمان تھے۔ وہ مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اس دور کے اندر وہ مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جنہوں نے ایمان لائے اپنے زمانے کے مسلمان وہ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والے ہم ہیں، صحابہ ہیں، ہم سے پہلے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی فرق ہے، مسلمانوں کے اندر اللہ نے جو انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان میں بھی فرق ہے۔ اللہ کے احسانات پر ذرا غور کریں تو بڑے بڑے اللہ کے احسان سمجھ آئیں گے۔ مسلمان بھی عام نہیں،
مسلمان بھی وہ جن کے متعلق مزید احسانات اللہ کے اوپر ہیں، اللہ کے مزید احسانات ان کے اوپر ہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس نبی کے بھی امتی ہیں جس کا مقام، مرتبہ، فضیلت سب سے زیادہ ہے، جو خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں۔ لواء الحمد بیدی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اس مقام پر فائز کرے گا کہ میرے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، سب میری تعریف کریں گے۔ اللہ اس مقام اور مرتبے پر آپ کو فائز کرے گا۔ جب کوئی سفارش کرنے والا اللہ کے سامنے جا کر بات کرنے والا نہیں ہوگا، اول شافع، سب سے پہلے جا کے سفارش کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اول مشفع، خالی سفارش نہیں کریں گے، اول مشفع، سب سے پہلے جن کی سفارش مانی جائے گی وہ بھی آپ ہوں گے۔ اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے جا کے جو جنت کا دروازہ بجائیں گے، کنڈی کھڑکائیں گے، وہ بھی پیارے نبی ہوں گے۔ اول من یدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ بھی آپ ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے اندر ایک مقام اور ایک جگہ تیار کی ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے صرف اور صرف ایک بندے کو دے گا، جس کا مقام محمود جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک مقام اور مرتبہ، ایک درجہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ایک بندے کو ملے گا۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ میں ہوں گا۔ فرمایا وہ مقام، مرتبہ جو جنت میں سب سے اعلیٰ ہے وہ میرا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس نبی کا امتی بنا دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ انبیاء سب محترم ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا کوئی انکار کر دے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، کسی ایک کی توہین کر دے، کسی ایک کی گستاخی کر دے، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ ایمان سب پر ہے، سب پر ایمان لاتے ہیں، مانتے سبھی کو ہیں، ایمان سب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے خود تقسیم کیے، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ کسی کا مقام زیادہ رکھا ہے، کسی کا مقام کم رکھا ہے، کسی سے بات کی ہے دنیا میں، منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے باتیں کی دنیا میں، کسی کو آسمان پر بلا کر باتیں کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر تفاوت رکھا ہے، ان کے اندر درجہ بندی رکھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا مقام اور مرتبہ تمام نبیوں سے زیادہ۔ پھر ماننے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے، امتوں کے اندر فرق ہے۔ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات کو مانا سب جنت میں جائیں گے، جو اپنے اپنے زمانے کے مسلمان ہیں سب جنت میں جائیں گے۔ لیکن جنت میں جانے والوں میں سے، امتوں میں سے، جس امت کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، جو امت ہمیں بنایا ہے، اس کو کنتم خیر امہ قرار دے دیا کہ تم وہ امت ہو جو ساری امتوں سے بہتر ہو۔ قربان جائیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اللہ کے احسانات کتنے ہیں۔ ہم دنیاوی معاملات پہ غور کر کے سمجھ بیٹھتے ہوتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارہ منہ لٹکا کے پھر رہا ہوتا ہے یا میرے پاس کچھ نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ احسان، انعام، فضل اصل یہ ہے، دین اسلام کی نعمت، صراط مستقیم کی طرف ہدایت، عقیدہ توحید کی نعمت، پیارے نبی کا امتی ہونا، آخری نبی کا امتی ہونا۔ فرمایا تم وہ امت ہو، والذی نفسی بیدہ انی لارجو ان تکونا شطر الجنہ۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس بات پر کبھی امید ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ جنت میں جائیں گے تم جنت کا نصف ہوگے۔ ساری امتیں مل کر آدھی جنت ان کے لیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں جنہوں نے ان کی باتوں کو آگے مانا ہے، ان کے پیروکار جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر جتنی جگہ جنت میں انہیں ملے گی وہ آدھی جنت ملے گی، اور آدھی جنت خالی پیارے نبی اکیلے کی امت کو ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس کو خیر امہ قرار دیا ہے، اور جو جنت میں باقیوں کی نسبت آدھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کتابیں نازل کی۔ مشہور کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم معروف ہیں۔ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دے، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے، پتہ ہو واقعتاً بات ہے، انکار کر دے، مسلمان نہیں بنتا۔ سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب آسمانی کتابوں کو ماننا، سب شریعتوں کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، اپنے اپنے وقت میں وہ حق تھیں، اللہ نے ان کو نازل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا غور کریں عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جو کتاب ہدایت، رہنمائی کی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے کتاب ہمیں دے دی۔ فرمایا پہلی کتابیں تھیں انبیاء کے زمانے میں محفوظ تھیں، انبیاء نے عمل کروایا، وقت گزرتا گیا، ان کی پہرہ داری کا انتظام، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد علماء کو دے دی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، ان کو بدل دیا، ہیر پھیر کر دی، اپنی نئی باتوں کا اس میں اضافہ اور ان کے اندر کئی باتیں شامل کر دی گئیں۔ لیکن جو کتاب ہمیں دی، کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اس ذکر کا، اس نصیحت کے، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ قربان جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ کتاب، یہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس طرح نازل ہوئی تھی، اس کے ایک حرف میں بلکہ اس کی ایک زبر زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں کوئی اس کو بدل نہیں سکے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اگرچہ اس قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے ذمہ لیا ہے، وہ بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے افراد سے کروائی ہے، اس کی پہرہ داری کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن کام کن سے کروایا ہے؟ اسی امت کے افراد سے کروایا ہے۔ لوگوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، حافظوں کو جگہ نہیں ملتی ہے قرآن سنانے کی۔ ہمارے پاک پتن کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ چاہتے تھے قرآن سنانے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، کوئی گھر میں سنا رہا ہے، کوئی کدھر سنا رہا ہے، کوئی کدھر سنا رہا ہے، کسی کو جگہ نہیں ملی۔ لاکھوں حفاظ قرآن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا کہ آسانی سے یہ کتاب سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اعجاز ہے اس قرآن کا۔ دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی کوئی صحیفے ہیں، اس طرح کوئی ان کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا، لوگوں کو اس بات کی توفیق دے دی کہ اس کو یاد کرو، اس کو سینے میں محفوظ کرو، اس کا فہم، اس کا تدبر، اس کی تعلیم کے اوپر اللہ نے لوگوں کو لگا دیا۔ کسی کو تبدیلی نہیں کرنے دینی، ہیر پھیر نہیں کرنے دینی۔ حافظ صاحب، قاری صاحب ایک لفظ غلط پڑھیں گے، پیچھے سے لقمہ دینے والا بولے گا بھائی غلط پڑھ رہے ہو، صحیح کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ کتاب عطا کی، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ تمہیں وہ کتاب دی ہے کہ اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اے نبی آپ دیکھتے کہ اس کتاب کی تاثیر کی وجہ سے اللہ کے
ڈر اور اس کتاب کے اندر اللہ کے خوف، اس کی تاثیر کی وجہ سے پہاڑ اپنی پستی کھو بیٹھتا، اپنی بلندی کھو بیٹھتا، پست ہو جاتا۔ خاشعا متصدعا، پہاڑ اپنی سختی کے باوجود رضا رضا ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ کتاب پرتاثیر کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے اس قدر تاثیر رکھی جو کتاب ہمیں ملی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس قدر یہ پرتاثیر کتاب ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، یہ وہ کتاب ہے کہ جب اہل ایمان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں دے دی، اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر روک کر تھوڑا سا یہ غور کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی نعمت بڑی ہوتی ہے، اللہ بڑا انعام کرتا ہے، بڑی نعمت کرتا ہے، اس کی پوچھ گچھ بھی اسی حساب سے کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ جس بندے کو جس سٹیج پہ رکھتا ہے، یا دنیا کے اندر بھی یہ کہتا ہے، جو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا، جتنے زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوں گے، اس کے اوپر داغ زیادہ نظر آئے گا، اس کی غلطی زیادہ کاؤنٹ ہوگی۔ جو جتنی زیادہ بلندی پر ہے سب کو نظر آ رہا ہوگا، وہ تھوڑی سی بھی حرکت کرے گا سب کو نظر آئے گا یہ کر رہا ہے یہ۔ جب اللہ کے احسانات زیادہ ہیں، انعامات زیادہ ہیں، ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم کے ساتھ 3 بندوں کو بھڑکایا جائے گا۔ گناہ گار اور بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے 3 بندے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا ایک ان میں سے وہ ہوگا جو قرآن کا عالم قاری ہوگا، اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا۔ ایک وہ ہوگا جو سخی ہوگا، بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہوگا، سب سے پہلے اس کو اٹھا کر ڈالا جائے گا۔ ان کا تذکرہ کیوں ہے، ان کو کیوں پہلے ڈالا جائے گا؟ کیونکہ ان کا مقام مرتبہ ان کا زیادہ تھا، انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اللہ کا فضل زیادہ تھا، لیکن احساس نہیں کیا، اللہ کے فضل کو پہچانا نہیں، اس کا غلط استعمال کیا، اللہ کو ان پہ غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ دیکھیں جب حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دھیان سے بات سننے کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت باہر گئے، دیکھا کہ آگے کوئی بندہ چل رہا ہے، آگے دیکھا تو ابو بکر ہے، لمبی حدیث ہے۔ آگے گئے تو عمر بھی باہر پھر رہے ہیں، دوپہر کے وقت 12-1 بجے کا وقت ہے، 1-2 بجے کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، باہر پھر رہے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے سے حال احوال کیا کہ بھئی باہر کیوں پھر رہے ہو؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تینوں بھوک کی وجہ سے باہر پھر رہے ہیں، پیٹ پر پتھر ہے، نیند نہیں آ رہی، آرام نہیں کر سکتے، لیٹ نہیں سکتے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی، باہر پھر رہے ہیں۔ ایک انصاری کے باغ میں گئے، اس نے خوشی محسوس کی کہ پیارے نبی آپ کے ساتھ آپ کے دونوں یار آئے ہیں، اس نے ضیافت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، اس کے پاس تھوڑا سا آرام کیا، اور پھر کہنے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہنے لگے جو ہم نے یہاں پر کھانا کھایا ہے، پانی پیا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے، قیامت والے دن ان کے متعلق بھی اللہ نے پوچھنا ہے، سوال سب نعمتوں کے متعلق ہونا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کا رسول یہ تو بھوک کی بات ہے، اس قدر شدید بھوک تھی، پیٹ پر پتھر تھے، پانی پیا، کھجوریں کھائیں، کو کھانا کھایا، اس پر بھی پوچھا جائے گا؟ کہاں اللہ کا فیصلہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا۔ اب قربان جائیں عزیز بھائیو، اس حدیث پر غور کریں، کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جب اللہ احکم الحاکمین روٹی پانی کے متعلق سوال کرے گا، حالانکہ روٹی پانی ان نعمتوں کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے، نعمت ہے، اس نعمت کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس قدر نعمت دین اسلام کی ہے، قرآن کی ہے، نبی کی ہے، ہدایت کی نعمت ہے، صراط مستقیم کی جو نعمت ہے، اس کے مقابلے میں یہ نعمت کوئی نعمت نہیں۔
لیکن اس کے متعلق جب اللہ نے پوچھنا ہے تو ان ساری نعمتوں کے متعلق اللہ نے نہیں پوچھنا. تجھے مسلمان بنایا تھا، تجھے قرآن دیا تھا، نبی کا امتی بنایا تھا، خیرہ امہ بنایا تھا، بتا ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے، ان کی قدر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. دین اسلام بڑی نعمت ہے، لیکن اگر فرض گیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ایمان والے تو پہلے ہیں، اب ایمان کیسے لے کر آئے؟ اللہ احساس کروانا چاہتے ہیں دین اسلام کی نعمت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. خالی کھوکھلے مسلمان ہمیں نہیں چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ نے ڈرایا. ہم سے پہلے بنی اسرائیل بھی بڑے لاڈلے تھے، اپنے آپ کو بڑے لاڈلے شمار کرتے تھے. جس طرح آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ جنت میں ہم نے جانا ہے، بلکہ جنت کے ٹھیکیدار وارث ہی ہم ہیں. ہر صورت میں جنت ہمارا حقدار ہے، جنت کے ہم حقدار ہیں. ہر صورت میں جنت میں ہم نے جانا ہے، اور ہمارے علاوہ شاید جنت پتہ نہیں کسی کو ملنی کہ نہیں ملنی. اس طرح کی باتیں بنی اسرائیل کے لوگ بھی کرتے تھے. وہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، جنت میں یہودی کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں عیسائیوں نے جانا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے صرف اور صرف کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں. ان کا دعویٰ بھی اسی طرح کا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے ڈرایا، فرمایا ان کو متنبہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی کا دین بناتے ہو، دین کی بعض باتوں کو مان لیتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ دنوں کے لیے مان لیتے ہو، باقی دنوں میں چھوڑ دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. جو ایسا کرے گا فما جزاؤ، جو بھی ایسا کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور قیامت والے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ نے کو فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے. جنہوں نے، کتنی بڑی بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں. الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا، اس کو ٹکڑے کر دیا، اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیا، بعض کو مان لیا، بعض کو چھوڑ دیا. جو بات من میں آئی اچھی لگی اس پہ عمل کر لیا، جو دل کو نہیں باتی، جس کو دل نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیا. اپنی مرضی کا دین بنانے والے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ضرور با ضرور، تیرے رب کی قسم، ہم ضرور با ضرور ان سے ان کی ان کرتوتوں کے متعلق سوال کریں گے، ان کے اعمال کے متعلق، ان کاموں کے متعلق پوچھیں گے یہ تم نے کیا کیا. نعمت بڑی ہے، احسان بڑا ہے، اللہ کا شکر بڑا ہے، اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کا شکر کہاں ہے، اس کی قدر کہاں ہے؟ جس قدر نعمت بڑی ہوگی، احسان بڑا ہوگا، اسی قدر اس نعمت کی اہمیت کو جاننا، اس کی قدر کرنا، اس کا شکر کرنا اسی لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. نبی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ. رسول صرف اور صرف یہ ذہن بنا لو کہ رسول اس کام کے لیے آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا رسول ہمیں بخشوانے کے لیے آئے گا. جس طرح ہمارا ذہن ہوتا ہے، قرآن کے متعلق بھی ایک مخصوص سا ذہن ہے کہ کوئی پھنس جائے بندہ، کوئی قسم لینی ہو، کوئی برکت حاصل کرنی ہو، جن نکالنے ہو، صبح صبح کوئی روزی میں برکت چاہتے ہو، قرآن کے چند الفاظ پڑھ لو برکت ہو جائے گی. اللہ اکبر. مخصوص سا ذہن، گٹیا ذہن، اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں. قرآن سے برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خالی بس یہ برکت کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تمہارے تمام مسائل کا، مسئلوں کا اس میں حل موجود ہے.
یہ ایک مکمل تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کی کن باتوں کو اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کوئی زیادہ سے زیادہ مار کا مار لیتا ہے، ناظرہ پڑھ لیتا ہے، کوئی اپنی دینداری کو زیادہ ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بچے کو حافظ بنا لیتا ہے، ساری کی ساری تگو دو اپنے بچوں کو انجینئر بنانے پر، ڈاکٹر بنانے پر، ان کاموں پر ہے۔ لیکن قرآن کا فہم، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ جب یہ نہیں ہوگا، اس قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ نے عقیدہ توحید کے بعد پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا کہ اس بات کو جانو، پہلے جاننے کا حکم ہے۔ اللہ نے پہلی وحی یہ نازل کی تھی، اقرا، پڑھو، پڑھو گے، جانو گے، سمجھو گے، عمل تو بات کی بات ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مردے بخشوانے کے لیے جان نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھ لو، دفنا کے آ رہے ہو، چند قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لو، بندہ بخشا جائے گا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، بچوں کو، لوگوں کو جمع کرو جی، کل خوانی کرا لو، کیوں؟ مردے کو ثواب بخشنا ہے، اس کی بخشش کروانی ہے۔ جھگڑا ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسجد میں لے آؤ، سر پر قرآن رکھو، قسم لے لو، اس کو گھر میں اونچی جگہ پر رکھو، کسی کی پیٹ نہ ہونے دو۔ بھی اس میں ہے کیا؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ ڈراتا کس بات سے ہے؟ تنبیہ کس بات سے کرتا ہے؟ ابھارتا کس بات پر ہے؟ عقیدہ کیا دیتا ہے؟ اس میں تمہارے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رات کا وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا کہ وضو کا کسی نے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، مسواک بھی موجود ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا ابن عباس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، خوش ہوئے۔ کیا دعا دی اسے؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ یہ تیرا بندہ، یہ بچہ بڑا سمجھدار فطین ہے، اس کو پتا ہے میں نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اس نے میرے اٹھنے سے پہلے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے، بچہ سمجھدار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی سمجھدار ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بڑا ذہین ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا بھائی۔ کبھی کسی نے کہا میرا بچہ بڑا ذہین ہے، میں اس کو دین کا عالم بناؤں گا۔ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ بچہ جی پڑھتا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، بڑی کوشش کی ہے، چلو ہم نے کہا چلو اسکول نہیں پڑھتا تو چلو تو قرآن ہی پڑھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سوچ ہے۔ کئی سارے واقعات اس طرح کے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، 3 بچے تھے اس کے، اچھا یہ جی 9ویں میں صحیح پڑھ رہا ہے، یہ فلاں کلاس میں صحیح پڑھ رہا ہے، اور یہ 3ری کلاس میں ہے، یہ تو بیچارہ چلتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا، اس کو چاہے ابھی رکھ لیں بس۔ یہ سوچ ہے۔ اور پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر و محراب سے جو آواز آنی چاہیے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، عالم بڑے مضبوط ہونے چاہیے، دنیا کی رہنمائی کرنے والے، دین اسلام کی رہنمائی کرنے والے مضبوط لوگ ہونے چاہیے، بڑے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے۔ کیسے سمجھدار آئیں گے بھئی؟ اپنے بچے سمجھدار بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرو گے، اس کام پہ لگاؤ گے تو کریم اس طرح کی نکلے گی نا، مکھن اسی حساب سے آئے گا۔ پانی میں مدانی ڈال کر اوپر سمجھ تو مکھن آ جائے گا۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کی معمولی کتاب نہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا بچہ سمجھدار ہے، کیا دعا دی؟ اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم دے دے، قرآن کا علم دے دے، قرآن میں فہم دے دے۔ پیارے ابن عباس مفسر قرآن تھے، عمر کے چھوٹے تھے، مفسر قرآن تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی اس مجلس میں بٹھایا کرتے تھے جہاں بڑے بڑے بزرگوں کو بٹھاتے تھے، جہاں شیوخ کو جگہ دیتے تھے، ابن عباس کو اس مجلس میں بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ اس کے پاس قرآن کا، دین کا علم ہے، اس کا فہم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کس لیے نازل کیا؟ 12 ربیع الاول آئے، جلوس نکال لو، نبی کی محبت کا دعویٰ کر لو، عاشق رسول، محب رسول، اور اطاعت، بات، فرما برداری، نمونہ، آئیڈیل، وہ سارا کچھ گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، ہم نے جو بھی رسول نازل کیا تھا اس رسول کے نازل کرنے کا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس کی بات ماننی ہے۔ یہ رسول کی آمد کا مقصد ہوتا ہے،
اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو کہے وہ کرنا ہے، جس بات سے روکے رکنا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد تمہارے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جو محمد کی مانے گا وہ اور پلڑے میں جائے گا، محمد کی نہیں مانے گا کافر بنے گا۔ محمد فرق بین الناس، محمد کو لوگوں کے اندر ایک حد فاصل قرار دے دیا۔ یہ مقصد ہوتا ہے رسول کی آمد کا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ دیا۔ میرا کہا مانو، میرے رسول کا بھی کہا مانو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیواروں پر لکھا مل جائے گا۔ اپنے معاملات کہاں ہیں؟ شکل و صورت، لباس، معاملات، کاروبار، لین دین، سارے معاملات وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے۔ ایک ماڈل بنا دیا، نمونہ، اس طرح کا بنتے جاؤ، اس طرح کا کرتے جاؤ۔ اس کی شکل جیسی شکل ہونی چاہیے، اس کے لباس جیسا لباس ہونا چاہیے، اس کی عبادت جیسی عبادت ہونی چاہیے، اس کے معاملات جیسے معاملات ہونے چاہیے۔ تمہارے گھر کے معاملات ہو، تمہارا روزگار ہو، تمہارا جہاد، تمہارا جو کچھ ہے اس رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ مقصد تھا۔ کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو۔ بہترین امت کا وصف بھی بیان کیا ہے۔ خالی بہترین ہونا، دعوے کر لینا ہم بہترین، ہم جنت میں جانے والے، سب سے بڑھ کر ہم ہی جنتی، امید اچھی ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو اپنی بھی فکر کرتی ہو، دوسروں کی بھی کرتے ہو۔ صرف اپنی قبر کی فکر نہیں کرتے، جو جہاں لگا لگا رہنے دو، اپنی بات چھوڑو نا، اپنا مسلک چھوڑو نا، کسی اور کو چھیڑو نا۔ اللہ اکبر، یہ امت خیر امہ کا وصف نہیں ہے، بہترین امت اس کو نہیں کہتے کہ خود اپنے کام کو چھوڑو نا، جس بات پہ لگے لگے رہو، جو تمہیں سمجھ آتی ہے کرتے رہو، جو غلط کر رہا ہے، جس طرح کسی کا عقیدہ ہے، جس کا جو معاملہ ہے اس کو چھیڑو نہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھے ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، تم اپنی فکر نہیں، صرف اور صرف اپنی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی بھی فکر کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین اس وجہ سے ہو کہ تم جہاد کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، تلوار کے ساتھ بھی نیکی کے اوپر لاتے ہو، زبان کے ساتھ بھی لاتے ہو، عمل کے ساتھ بھی لاتے ہو، نمونہ پیش کرتے ہو اپنا۔ وتنہون عن المنکر، جو جہاں لگا لگا رہنے دو نہیں، تمہارا وصف یہ ہے کہ تم غلط کام کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرتے ہو، غلط کام کو دیکھتے ہو اسے روکتے ہو۔ یہ بہترین امت ہونے کی بنیاد ہے۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اندر اصلاح کر بھی لیتے ہیں، اللہ ان کو توفیق بھی دیتا ہے، کوئی کلی طور پہ کر لیتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ تو فرق ہر مسلمان پر پڑتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی، اس کی ایمان میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ رمضان میں جکڑ دیتا ہے، لیکن رمضان میں شیطان کے جکڑے جانے کے باوجود بہت سارے کام ہم شیطانی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ رمضان میں شیطان تو جکڑا ہوتا ہے، رمضان میں گناہ ہونا بند ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، چور بازاری ہوتی ہے، غلط کام ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، بہت سارے غلط کام رمضان میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان میں غلط کام ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ شیطان نے تربیت کی ہوتی ہے، شیطان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، وہ نفس بندے کا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، لیکن جو اس نے بندے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر ابھی تک باقی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے رمضان دیا تھا کہ وہ اثر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو جکڑ دیا جائے، مزید خراب نہ کرے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، شیطان کا اثر تو رمضان میں بھی باقی رہتا ہے، لیکن رحمان کا اثر کتنی دیر تک باقی رہتا ہے؟ اب اس پہ غور کرنا ہے ہم نے۔ یہ رمضان کا اثر، رمضان کا چاند گیا، اسلام گیا، نماز گئی، سارا کچھ گیا، شیطان کا اثر پورا مہینہ باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے، اس کی تربیت کا اثر باقی ہے۔
رحمان نے تربیت کی ہے لعلکم تتقون، تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تم بدل جاؤ، تمہاری نمازوں کی اصلاح ہو جائے، تمہارے معاملات درست ہو جائے، غیبت، چگلی، جھوٹ، دو نمبری، حرام خوری، یہ سارا کچھ چھوڑ دو۔ اب رحمان کی تربیت کا اثر ہم پر کتنی دیر تک رہتا ہے، اب اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ مختلف بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشان ہیں کسی بھی حوالہ سے، قرض کے اندر، اولاد کے مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان کے اندر کچھ عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ رب العزت اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہمیں اس بات کے اوپر استقامت عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، اس کے حالات کو درست کر دے، اور ہمیں اللہ رب العزت کوئی ایسا حکمران عطا کر دے جو بلائی کا حکم دینے والا ہو، غلط کاموں سے روکنے والا ہو، نیک سیرت ہو، صحابہ کی سیرت کو اپنانے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا ہو۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین